تابعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اطاعت رسول کے موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی اور لغزش سے محفوظ فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے سنائے اللہ تعالیٰ اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر خطبات جمعۃ المبارک میں مسلسل روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ کیونکہ مطلوب یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈالیں، اور زندگی کے تمام شعبہ جات میں نبی علیہ السلام کی سنت سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور یہی معیار محبت ہے کہ اگر ہم اس بات کا جائزہ لینا چاہیں
کہ کیا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے؟ اور دعوی محبت میں کیا ہم سچے ہیں؟ تو معیار اللہ اور اس کے رسول نے اس کے جانچنے کا جو مقرر فرمایا ہے وہ اتباع رسول، اطاعت رسول، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا۔ اگر تمہاری زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں گزر رہی ہے، اگر آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے ساتھ دعوی محبت میں سچے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں اپنے رویے پر، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ کی محبت کا اظہار میری اتباع، میری اطاعت اور میری پیروی کر کے کرنا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی کون اطاعت کرتا ہے اور کون اطاعت نہیں کرتا۔ اور نبی پاک کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو نبی پاک کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اس کے بغیر ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ
نہیں کر سکتے اگر نبی پاک کے طریقوں کے ساتھ پیار نہیں۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی اطاعت کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا۔ اگر اطاعت نہیں ہے، آپ کی پیروی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں ہے، تو پھر میں دعویٰ کروں محبت کا، آپ یا کوئی اور کرے تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محبوب کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہی عمل ہے کہ ایسا کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اس چیز پر بہت زور دیا ہے کہ تم نے جو کام بھی کرنا ہے اس میں یہ دیکھو کہ میری سنت، میرا طریقہ کیا ہے، علیکم بسنتی۔ چنانچہ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف منہ کر کے آپ بیٹھ گئے، ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور پھر ایسا واز کیا، ایسا بیان فرمایا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل ڈر گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل دہلا دینے والا یہ بیان تھا۔ کیا آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطاب ہے۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظة مودع، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطاب ہے۔ آپ نے اس طرح رونگٹے کھڑے کر دینے والا، دل دہلا دینے والا پہلے اس انداز میں کبھی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ ہمیں نصیحت کیجئے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جو تمہارا امیر ہو اس کی اطاعت، اس کی بات کو سننا، اور پھر سننے کے بعد
اس پر عمل کرنا۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی میرے بعد زندہ رہا تو وہ دیکھے گا کہ بہت سارے اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا یہ مسئلہ اس طرح ہے، کوئی کہے گا یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ اختلاف کثیرہ، بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو کیا کرنا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایسے حالات میں میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، کیونکہ خلفائے راشدین کی سنت در حقیقت نبی پاک کی ہی سنت ہے، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ آج بھی اگر ہمیں اس دور میں جو اختلافات کا دور ہے، ہر مسئلے کے اندر اختلاف، چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف، اور ان اختلافات کو آج یوٹیوب کے ذریعے بڑا بھڑکایا جا رہا ہے۔ سنی اور شیعہ کے فسادات کو، اسی طرح دیوبندی بریلوی اختلافات کو، اہل حدیث بریلوی شیعہ اختلافات کو، باقاعدہ کلپس علماء کے اور بڑے بڑے جو ذاکر ہیں ان کے کلپس اٹھا کر وہ جناب اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں تاکہ امت کے اندر انتشار پیدا ہو۔ پھر جواب در جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یوٹیوب پر جب دیکھتے ہیں تو علماء، سوکال علماء ایسی زبان اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ ایک شریف آدمی وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ عالم ہے۔ ننگی گالیاں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت دے کہ اگر ہم نے اپنے مخالف کا جواب بھی دینا ہے تو اس کے لیے معقول اور مہذب انداز اور معقول الفاظ ہونے چاہیے تاکہ انتشار کو بڑھایا نہ جائے بلکہ اس کو گھٹایا جائے، کم کیا جائے۔ محترم بھائیوں، لیکن جناب آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اور ذاکرین ان کی زبان سے برود اور کوڑے وہ جناب داغے جاتے ہیں دوسروں پر، الفاظ کا برود، اس قسم کا جو نفرت کو پیدا کرتا ہے، نفرت کو جنم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو منبر اور محراب کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اسٹیج کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ماضی قریب میں محرم الحرام کے دنوں کے اندر دیکھا کہ خلفائے راشدین کا نام لے کر کس طرح تبرہ بازی کی گئی، کس طرح ان کی تکفیر کی گئی، اور کس طرح انہیں ظالم اور غیر مسلم تک کہہ دیا گیا کہ یہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ چیزیں میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر عام ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹ اس وقت جذبات مجبور ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان مقدس ترین ہستیوں کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ مشتعل ہو کر کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کو اشتعال دلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ غیر مسلم تو تھے ہی، وہ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، آج بھی کر
کر رہے، جس طرح کے فرانس کے اندر، ڈنمارک کے اندر، جرمنی کے اندر اور دیگر غیر مسلم ممالک کے اندر تو یہ عام ہے، اور ہمارے اندر بھی ایسے کچھ ناجائز بچے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حرمت پر حملے کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ناموس پر حملے کرتے ہیں، اہل بیت نظام کی ناموس پر حملے کرتے ہیں، جو کسی بھی مسلمان کو گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایسے حالات میں جب ایسے حالات ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کریں، اس کے بغیر حل نہیں ہے۔ تو آپ نے حل بتا دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر میری سنت کو لازم پکڑ کر، اور اگر کسی معاملہ میں میری سنت کا تمہیں علم نہ ہو یا تمہیں کوئی سنت اور حدیث نہ مل سکے تو پھر میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ اب ذرا غور فرمائے، جو خلفاء راشدین کو ہی مسلمان نہ مانے تو کدھر جائے، اور اپنے مسلمان بلکہ مومن ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں یا ہم مومن ہیں، اور خلفاء راشدین کو مسلمان ہی نہ سمجھے۔ ایسے لوگ امت کے اوپر رحم فرمائے، اپنے رویوں میں تبدیلی لائے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ اس جرم کی سزا دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت کو بھی بھگتیں گے۔ محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو، وَاحْذَرُوا، اللہ کی نافرمانی سے بچو، رسول کی نافرمانی سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہ بچے، رسول کی نافرمانی تم نے کی، اللہ کی نافرمانی کی، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو میرے رسول کا کام صرف حق بات تم تک پہنچانا ہے، میرے رسول کا کام میرے پیغام تم تک پہنچانا ہے، تم سے منوانا اس کا کام نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جو رسول کی سنت سے روگردانی کرتا ہے، جو رسول سے منہ موڑتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی کہتے ہیں کر لے،
ہم کہتے ہیں اس کو روکتے نہیں، ہم کہتے ہیں کر لے۔ جب وہ کر لیتا ہے تو اس کی سزا پھر آگے بیان فرمائی، نصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اسے جہنم رسید کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے، آپ کے نافرمان، آپ کی سنت سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بے بدترین جگہ ہے، بدترین جگہ۔ محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ محمد کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا حجا ولا زکاۃ۔ آپ سرکار نے فرمایا بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جو سنت کے خلاف کام کرتا ہے، خلاف سنت۔ آپ سرکار نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ، جو خلاف سنت کام کرتے ہیں، بدعتی ہیں، اللہ نہ ان کی نماز قبول کرتا ہے، اللہ نہ ان کے روزے قبول کرتا ہے، نہ ان کی زکات، نہ ان کی حج، نہ ان کی فرضی عبادت، نہ ان کی نفلی عبادت۔ نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹنا یہ کتنا نقصان دہ ہے کہ اللہ نہ کوئی فرض عبادت قبول کرتا ہے، نہ اللہ کی نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کے طریقے کے خلاف نہیں جانا۔ جب پتہ چل گیا نبی پاک کا یہ طریقہ ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے طریقے کو پکڑ لو، اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ نہیں کہ میرا فائدہ ہے تو اس پر عمل، اور اگر میرا فائدہ نہیں تو اس پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اسی طرح، اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ حق میں مقرر کر دوں، حق میں مقرر کر دوں۔ ایک عورت دوران خطبہ کھڑی ہو گئی اور کہا، اے عمر، تمہیں مقرر کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے مقرر نہیں کیا، اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو ایک خزانہ حق مہر میں دیا ہو، اگر طلاق دیتا ہے تو وہ حق مہر واپس کرے۔ اللہ تمہیں خزانہ دیتا ہے، اللہ تمہیں ڈھیروں دیتا ہے اور تو روکتا ہے۔ ہر غریب امیر کا ایک حق مہر مقرر کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، آپ کے طریقے کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی تعریف فرمائی دوران خطبہ، جو الفاظ کہے تھے وہ واپس لے لیے، اور کیا کہا کہ
اللہ کا شکر ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت میں ایسی خواتین موجود ہیں کہ اگر امیر المومنین پٹی سے اتر جائے غلطی کر بیٹھے تو اس کو بھی پٹی پر چڑھا دیتی ہے، اس کو بھی نبی علیہ السلام کا راستہ بتاتی ہے اور اس کی غلطی کو دور کرتی ہے۔ ضد نہیں کی کہ میں عمر جیسا کہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ ذرا اس پر روشنی ڈالنا کہ پہلے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو چائنا جیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں، چائنا جیسی۔ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ریاست مدینہ اور چائنا دونوں ریاستوں کا موازنہ اگر کریں تو جناب ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کتنے اللہ یاد ہے کتنے ماں بہن دیا گھر، اتنا فرق۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کا صحیح پیروکار بنائے، نبی علیہ السلام کا صحیح متبع بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کرنے کی ہمیں دل و جان سے توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے اہل ایمان کو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ڈر جائے وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی سنت آپ کے امر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنۃ، کہ اللہ انہیں کسی فتنہ کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ کسی دردناک عذاب کے اندر میں ڈال دے، ان کی زندگی کو اجیرن بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا سکون چھین لے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے منہ موڑنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ یا کسی بہت بڑے عذاب کا تمہیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی کل ہی ایک خاتون میرے پاس آئی اور رو رہی تھی نورپور سے، اس کا بیٹا اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو چھوڑ کر وہ بال پتن شفٹ ہو چکا ہے، یا اس نے وہ دکان بنائی ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اور میری بیٹی 8 سال ہو گئے ہیں، وہ بالکل اس نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، نہ اپنی بہنوں کا خیال، شادی کرنی ہے، دوست کی بہنیں ہیں، اور میں بھی رو رہی ہوں۔ 8 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو آپ کے بھائی کو مل آتے ہیں۔ ہم دکان پر آئے تو وہ دکان پر نہیں تھا، ہم دونوں ماں بیٹی بیٹھ گئے۔ وہ آیا، اس نے موٹر سائیکل کھڑا کیا اور چلا گیا، پھر واپس ہی نہیں آیا۔ اس نے ہماری طرف غور سے دیکھا بھی نہیں ہے،
اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے اور بہن بھائیوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے ہمیں کیا ہدایت دی، آپ کی سنت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں باپ کو ایک نظر دیکھنا یہ مقبول حج کا ثواب، مقبول حج کا۔ اور ہم کہاں چلے گئے؟ اور آپ سرکار نے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کو پالا پوسا، باپ ہے تو بیٹیاں، بھائی ہے تو بہنیں۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا کہ اس کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی، یا باپ فوت ہو گیا اور 2 بہنوں کی ذمہ داری بول اس پر آ گیا بھائی پر، تو سرکار نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو یا 2 بہنوں کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، ان کو اچھی تعلیم دی، اور پھر اچھی جگہ پر ان کی شادی کر دی، فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح کرتی ہوں گے جس طرح یہ 2 گلیاں ہیں۔ اب بھائیو، ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے، آپ کی حدیثیں موجود ہیں، آپ کی ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ شادی ہو یا غمی، کاروبار کرنا ہو یا کوئی اور معاملہ کرنا ہو، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی سنت میں، نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کے طریقے، یہ بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر بیٹے ہو تو بحیثیت بیٹا نبی پاک کی زندگی کا مطالعہ کرو، اگر باپ ہو تو بحیثیت باپ نبی پاک کی زندگی کا مطالعہ کرو، اگر تاجر ہو تو بحیثیت تاجر مکے اور مدینے کے اس تاجر کی زندگی کا مطالعہ کرو، اگر ٹیچر ہو تو بحیثیت استاد اور ٹیچر نبی علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا تھا۔ انما بعثت معلما، جب میں پڑھایا کرتا تھا اور آپ بھی پڑھاتا ہوں تو مجھے کہا جاتا کہ آپ بچوں کو مارتے نہیں ہیں، آپ بچوں کو مارتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا میرا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، میرا رزلٹ ہر سال آپ کے سامنے ہے کہ 100% ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ کبھی دیکھ لو ایک آدھ پوائنٹ نیچے آ جائے، اور 75 میں سے اردو پڑھانے والا میں استاد اور میرا طالب علم 74 نمبر لے رہا ہے، 75 میں سے 74 اردو کے اندر اتنے بہت کم نمبر آتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہے، میں نے کہا بحیثیت استاد میرے سامنے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے پوری زندگی کسی شاگرد کو مارا نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام جیسے شاگرد کسی نے پیدا بھی نہیں کیے، ایسے شاگرد کسی نے پیدا بھی نہیں کیے۔ آپ علیہ السلام کا طریقہ بحیثیت استاد، اگر آپ کمانڈر ہیں تو بحیثیت کمانڈر ان چیف نبی علیہ السلام کا طریقہ موجود ہے، اگر آپ شوہر ہیں بحیثیت شوہر، داماد ہیں بحیثیت داماد، نبی علیہ السلام کے طریقے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ کون سا زندگی کا شعبہ ہے جس میں رہنمائی نہیں ملتی آپ سے؟
اگر جج ہے تو بحیثیت جج نبی علیہ السلام کے فیصلے آج بھی ہمارے لیے رہنما ہے، اور غیر مسلم بھی نبی علیہ السلام کے فیصلوں کی آج تک تعریف کرتے ہیں کہ کبھی آپ نے ناانصافی نہیں کی، مذہب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، بلکہ یہاں تک کہ آپ نے غیر مسلموں کی حق میں فیصلے دیے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ضرورت صبر کی ہے کہ آپ چائنا کی طرف نہ دیکھیں، آپ اس ریاست مدینہ کی طرف دیکھیں جو نبی علیہ السلام نے قائم کی تھی، کہ آپ کا حکمرانی کا اسٹائل کیا تھا، آپ نے کس انداز میں حکمرانی کی کہ آپ کی حکومت میں اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی سکون محسوس کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے تو فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے میرا رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ آج جب ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے دلائل دکھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث میں یہ موجود ہے، تو کہتے ہیں جی ہمارے مسلک میں اس طرح نہیں ہے، ہمارے مسلک میں اس طرح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، پارا ہائی ہو گیا، جناب طلاق 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 فارغ، جناب گئے عدالت میں اور طلاق ثلاثہ کا نوٹس لکھوا کر دیا کرتا ہے، اٹھائے پھرتے ہیں فلاں مدرسے میں فلاں مولوی صاحب کے پاس گئے وہ یہ کہتا ہے، فلاں مولوی صاحب کے پاس گئے وہ یہ کہتا ہے، جی فلاں۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ اس حوالے سے کیا ہے۔ سیدنا ابو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، بعد میں پریشان ہوا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، آپ نے میں کیسے کہنے لگے 3 دے دی ہے، آپ نے فرمایا آفی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں، آپ سرکار نے فرمایا فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، یہ صرف ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو۔ وہ صحابی نے رجوع کر لیا۔ اب نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر نبی پاک کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی حدیث نہ ہو تو پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین کیا کہتے ہیں، ان سے بھی نہ ملے پھر ہم ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں ان سے دیکھیں گے، رہنمائی علماء سے لیں گے، پھر اجتہاد۔ اب اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں جگہ پر گئے، انہوں نے کہا حلالہ کرواؤ، حلالہ کرواؤ۔ جی حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ اس خاتون کی آگے کسی آدمی سے شادی کی جائے، پھر وہ اس کو طلاق دے، پھر یہ عورت عدت گزارے، پھر تمہارے لیے حلال ہوگی۔ اب ذرا دیکھیے کہ جرم مرد کا ہے، طلاق مرد نے دی ہے، اور حلالہ
سزا عورت کو دو، اور نبی علیہ السلام کی سنت سے منہ موڑنے کی یہ سزا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑنے کی یہ سزا ہے۔ پیچھے آپ نے سنی نہ آئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے یا کسی عذاب علیم میں نہ ڈال دے۔ اب ایک آدمی اس عورت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آگے نکاح کرتا ہے، پھر اس سے طلاق لیتے ہیں، پھر جناب تو یہ عذاب نہیں ہے؟ دیپالپور میں ایسا واقعہ ہوا، جب نکاح ہو گیا وہ عورت دوسرے آدمی کے پاس چلی گئی، مذہب لوگ تھے زمیندار، تو اس خاتون نے کہا حافظ صاحب اب آپ نے مجھے طلاق نہیں دینی۔ وہ آگے بھی طلاق دو، انہوں نے کہا کیسے طلاق دو، تو میری بیوی ہے، پھر کیا ہو جائے؟ تو سنت سے منہ پھیرا، نبی پاک کے طریقے سے منہ پھیرا تو بیوی ہاتھ سے گئی، عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو وہ 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 طلاق ہوتی ہے۔ جیسے آج آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی جمعہ کے بعد کھڑا ہو کہ اگلا جمعہ نگاہی پڑھ دیتے ہیں، یا 3 جمعے مولوی صاحب 4 جمعے آنا پڑتا ہے، اس طرح کرو کہ 4 اکٹھے ہی پڑھا دو، مہینے کا فکر لے جائے، تو کیا 4 جمعے ہو جائیں گے؟ اکٹھے اگر پڑھ لیں یا آپ زور کی نماز کے ساتھ کوئی عصر بھی پڑھ لیں، مطلب 3 نمازیں اکٹھے پڑھ لیں تو کیا تینوں ہو جائیں گے؟ نہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، 1 نماز ہوگی تو وقت پر پڑھیے۔ اسی طرح ایک مجلس میں ایک وقت میں صرف 1 ہی طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ جب ہم فتویٰ لے کر دیتے ہیں، حدیثیں لے کر دیتے ہیں اور وہ لوگ لے کر دکھاتے آگے جا کے تو کہتے ہیں ہمارے امام کے نزدیک ایسے نہیں ہے، ہمارے امام صاحب کے نزدیک ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے، آپ کے طریقوں پر چلنے والے بن جائے تو اس میں دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ان الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی زندگی کے تمام معاملات میں، خوشی غمی میں اپنے محبوب کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیقی الا باللہ۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ المبارک کو، اس کو آپ کو چھٹی ہے، آئندہ جمعہ المبارک کے فوراً بعد انشاءاللہ حرمت رسول کے حوالے سے ایک عظیم الشان ریلی یہاں سے نکالی جائے گی۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ جمعہ یہاں پر ادا فرمائیں، دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ فرانس کی گستاخانہ صدر نے جو حرکت کی ہے اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ثبوت۔ گزشتہ جمعے میں جماعت اسلامی نے یہاں سے اور سب بھائیوں نے مل کر ایک ریلی کا اہتمام کیا، اسی طرح اور تنظیموں نے بھی یہ کام کیا ہے، ہماری گورنمنٹ بھی اس طرح توجہ دلائی ہے، لہذا یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام کی حرمت یہ ہر چیز سے ہمیں زیادہ عزیز ہے، لہذا اس حوالے سے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے۔ آئندہ جمعہ المبارک کے فوراً بعد یہاں سے نگینہ چوک تک ریلی نکالی جائے گی، آپ اس میں شرکت فرمائیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ثبوت فرمائیں اور فرانس کے گستاخ صدر کے خلاف غم و غصے کا اور نفرت کا سب اظہار فرمائیں، بالخصوص فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے، یہ ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے،
کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے آپ ان کے ساتھ نفرت کا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.